صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اللہ کیا خوبصورت کلام تھا. وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں
اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پینل یہاں موجود ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا آج ہم بات کریں گے امیر مختار کی شہادت پہ بھی. آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ZH خرم، پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ، اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں جو کہ ہمارے پینل کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہیں، سید ارباب علی موسوی صاحب. السلام علیکم سر. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسکالر بشرا ارشد. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ یہ اسکالر بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سعدیہ عمران جو کہ ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ اکثر ہمارے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے امیر مختار کی شہادت پر بھی، اور یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پورے عالم اسلام میں، پورے بلکہ دنیا میں امن و امان کی جو صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اسے بگاڑا جا رہا ہے. اور یہ جو شہادتیں روز بروز، کبھی بچوں کی کبھی کسی کی، ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم علامہ صاحب کی طرف چلیں گے. علامہ صاحب، آج کا دن منسوب ہے امیر مختار سے، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اس زاویے پہ بھی روشنی ڈالیں. جی کیوں نہیں. امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں کریں، کہ کربلا کے میدان میں تو موجود نہ تھے، مگر کربلا کے بعد یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا. بالکل. تو بس اس قاتلان حسین کے انتقام کے لیے یہ چلتے ہیں، اپنا سفر چلاتے ہیں، اور جوک در جوک لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع کرتے ہیں. جب یہ کوفے میں آتے ہیں تو کوفے میں ابن زیاد کی حکومت ہے. بالآخر جو کوفے والے افراد تھے، کیونکہ مولا حسین ایک ایسی ہلکی پھلکی کوئی شخصیت نہیں تھے. بے شک بے شک. جو سنتا تھا کہ حسین مولا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اور پھر بہت سارے لوگ ملامت کرتے تھے کہ ہم نے کیوں نہیں مولا حسین کی مدد فرمائی، کیوں ہم نہیں گئے، کیوں شہید ہو جاتے، مولا کے ساتھ ہوتے، کچھ ہوتے اس طرح. تو ایک تحریک اٹھی جس کا نام تھا توابین. یہ توابین جو کوفے میں تھے مگر مولا کی نصرت نہیں کر سکے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، لالچ کے مارے، کسی بھی حوالے سے. تو انہوں نے توابین توبہ کرنے والے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آ جاتے ہیں بس باہر، ایک تہیہ کر لیتے ہیں کہ بس مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہ کی. بالکل. تو اتنے میں مختار سقفی کی جو نہضت ہے وہ اٹھتی ہے، یہ سب ان کا ساتھ دیتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ مل کے جو والی کوفہ تھا اسے بھگاتے ہیں. بالآخر مختار سقفی کی حکومت بن جاتی ہے کوفے میں، اور یہ ایک ایک قاتلان حسین تو کبھی شمر کو پکڑا، کبھی ہرملا کو پکڑا، کبھی عمر سعد کو پکڑا. تو ان کو پہلے پکڑتے، پھر ان سے پہلے پوچھتے کہ یہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا. تو ہر کوئی اپنا اپنا قضیہ سناتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے سب سے پہلا تیر مارا. کوئی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ میں نے مولا عباس کے بازو قلم کی. کوئی کہتا ہے کہ جس طرح ہرملا نے کہا کہ میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے. اور 3 تیر کون سے؟ کہا کہ پہلا تیر جو علی اصغر کے گلو پہ چلا، دوسرا تیر مولا حسین کے سینے پہ چلایا کہ مولا حسین وہ نکال نہیں سکے، جس پہ مولا حسین نے اس تیر کو پیچھے سے توڑا اور گھٹنوں میں جو ہے تیر کو پھنسا کے نکالنے کی کوشش کی تو وہ خون بے تحاشا نکلا. کہتا تیسرا تیر جو ہے میں نے چلایا مولا عباس جب وہاں سے پانی بھر کے بچوں کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بازو قلم ہو گیا، دوسرا قلم ہو گیا، اور پھر بھی وہ اپنی اسی جلالت کے ساتھ دوڑے جا رہے ہیں. کون سی ایسی روح ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو کھینچے جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے پورا موازنہ کیا اور دور سے دیکھ کر یہ اندازہ کیا کہ یہ جو منہ میں انہوں نے مشک پکڑی ہوئی ہے، یہ مشک میں ان کی جان ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے دور سے اس مشک کا نشانہ لیا. جب وہ مشک میں تیر لگا اور پانی بہنے لگا تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کی رفتار کم ہونا شروع. انہوں نے کہا کہ اب میں خیموں میں جا کر کیا کروں گا. حتیٰ کہ مولا حسین جب آتے ہیں ان کے
آخری لمحات میں ان کے پاس، تو وہ بھائی کو وصیت یہی کرتے ہیں کہ میرے لاشیں کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ اس کے 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے لاشیں اٹھائیں، اب آپ کے کمر میں کہاں وہ طاقت رہی کہ مجھے اٹھا سکیں، چونکہ مولا نے یہی جملہ کہا تھا کہ میری عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بالکل۔ دوسرا یہ اس کا فلسفہ تھا کہ مولا بچوں کو یہ باور کرا کر آئے تھے، اور بچوں کو یہ باور تھا کہ جب تک عباس ہیں ہمیں پانی مل سکتا ہے۔ تو وہ چچا عباس کہتے ہیں کہ میں خالی کس طرح جاؤں، میری لاشیں کو حیا آئے گی کہ میں بچوں کے سامنے بغیر جو ہے اس پانی کے ادھر پہنچاؤں۔ تو ایک دوسری وجہ یہ تھی۔ تو یہ محمد حرملہ، اس طرح کے بہت سارے افراد یہ اپنے مظالم کا خود اعتراف کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے جو ہے مولا حسین کے کرتا کھینچ کے گیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے مولا کے گلے پر 13 ضربیں چلائیں، مثلا اس طرح کے جتنے بھی واقعات تھے، یہ تاریخ کربلا اس طرح بھی جام آوری ہوئی کہ خود ان قاتلین نے مولا حسین نے آ کر اعتراف کیا، اور پھر ان کو آ کر زبیری ختم کرتے ہیں۔ مثلا 10 رمضان میں یہ جو شہادت حضرت امیر مختار ہے، دیکھیں ہماری بدقسمتی سے جو اسلام ہمارا ہے، اس میں صرف خون ملے گا آپ کو۔ ہم نے ترقی کیوں نہیں کی ہے؟ آج یہ غرب ترقی یافتہ ہے اور ہم لوگ پیچھے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کچھ لوگ اپنے آپ کو والی سمجھ کے دین کا، وہ انہوں نے کمانڈ سنبھال لی۔ اس کے بعد یہ پھر بنی امیہ آ گئی، تو 132 سال تک یہ چلے۔ بنی امیہ کے بعد بنی عباس آ گئے۔ اس کے درمیان میں اگر فاطمیون نے حکومت کی اپنا مصر میں، تو پھر ان کو صلاح الدین ایوبی نے آ کے ختم کیا۔ صلاح الدین ایوبی آئے تو ان کو پھر مملوکوں نے ختم کیا، جو مملوک جو ان کے نوکر چاکر تھے، انہوں نے مملوکوں کو ختم کیا۔ مملوکوں کو آ کر جو ہے پھر عثمانیوں نے ختم کیا، عثمانیوں کو آ کر برٹش نے ختم کیا۔ مطلب یہ صرف ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہے، ایسے ہی ہے ایک دوسرے کو۔ تو اسی طریقے سے کربلا کے بعد یزید جو تھا وہ تو شام میں اس کی حکومت محکم تھی، کوفے میں محکم تھی، دوسری بصرہ میں محکم تھی۔ تو مکے میں زبیریون، آل زبیر جو تھے، انہوں نے قبضہ جما لیا وہاں پر، تو یزید نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، تھوڑے مضبوط تھے۔ جب کوفے میں امیر مختار نے حکومت سنبھال لی اور قاتلان حسین سے انتقام لینا شروع کیا، تو یہ مکے میں، جو مکہ قریب تھا، مکے کو زبیریوں کو ڈر لگا کہ اب یہاں پر جو کہ حکومت کی مضبوط ہو جائے گی، یہ ہم پر نہ حملہ کریں، تاکہ انہوں نے پھر یہاں سے اپنی فوج بھیجی، اور اس فوج کے نتیجے میں امیر مختار کو 10 رمضان کو جو ہے شہید کرتے ہیں۔ نہ فقط اس طرح شہید، بہت اگر آپ ان کی ایرانیوں نے تو بہت ماشاءاللہ سے بہترین فلم بنائی ہے، یہ تمام واقعات پر فلم بنی ہوئی ہے۔ تو ایک فلم کا نام ہے امیر مختار، اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ ایک لمحہ بھی اٹھ کے نہیں جائیں گے، کہ نہیں کہیں گے کہ میں اٹھ کے جاؤں یہاں۔ مختار نامہ جو ہے یہ بہت بہتر، اور تاریخ کے لیے بہت اچھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی بہت تاریخ ہے، مثلا کسی کو میں نہیں مان رہا ہوں گا، کسی کو آپ نہیں مان رہے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ 90% وہ چیز جو ہے آپ کو ویسی کی ویسی مل جائے گی جو تاریخ میں ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ تو امیر مختار اس طرح جو ہے جب زبیری آتے ہیں، تو جو امیر مختار کے 7 افراد تھے، 7000 افراد کو انہوں نے سلنڈر کر لیا۔ اگر وہ نہ کرتے، لڑتے، تو زبیریوں پر شاید امیر مختار والے حاوی ہو جاتے، مگر انہوں نے سلنڈر کیا، تو تنہا امیر مختار اور ساتھ میں ان کے کچھ جانثار ساتھی، وہ تنہا لڑتے رہے، لڑتے اس جگہ پر آئے جہاں پر مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی تھی سجدے کی حالت میں۔ وہ لڑتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر خود بھی آ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امیر مختار کی تو، اور پھر زبیریوں نے کیا کیا، یہ جو 7000 افراد امیر مختار کے ساتھ تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے لائن میں کھڑا کر کے اور ایک ایک کی گردن اڑا دی۔ تو یہ اسلام ہمارا بہت ہی، اگر اس کے صفوں کو پڑھیں گے تو بہت سیاہ صفحے ہیں، بہت سیاہ صفحے، صحیح فرما رہے ہیں بالکل۔ یہ بڑا صحیح فرمایا ہے علامہ صاحب نے کہ اسلام کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو کبھی کبھی تو روح کانپ جاتی ہے کہ مطلب وہ قربانیاں دی گئیں کہ جسے آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج بھی اس دور میں ظلم ہے، لیکن جب اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں نا، تو جو چیزیں ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو صدمے وہاں اٹھائے گئے، شاید آج اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اس سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج کل وہ کہتے ہیں نا جدید دور ہے، آج کل تو سیدھا گولی لگی جان نکل گئی۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ میں نے ایک چیز کہی کہ ہم لوگ صرف لڑتے رہے اور ترقی نہیں کی۔
حالانکہ علم ہمارا تھا, ہمارا ورثہ بالکل تھا. ایسے ہی ورثہ تھا. ہمارا. امام جعفر صادق, امام مامون باقر ایک وقت بیک وقت جو ہے ہزاروں علوم کو پڑھایا کرتے تھے, بے شک. ٹھیک ہے, اور وہ تمام علوم, مثلا فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ جابر بن حیان. جابر بن حیان آپ کے بایولوجی کے صدر کون ہیں؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی. بالکل. تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں, الرازی تھے, بالکل بہت سارے تھے. یہ فزکس کا فادر, کیمسٹری کا فادر, جی جی. علم فلکیات کا, علم ریاضیات کا, یہ تمام علوم ہمارے تھے. اور ہمارے علوم سے غرب نے کیا کیا کہ ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہے, اور انہوں نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ہماری ساری کتابیں چوری کی اور ہماری سارا ورثہ علم لے کر چلے گئے, اس پر جا کر تحقیق کی, اس پر جا کے کام کیا. بالکل. ہم صرف مسلمان لڑتے 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 حتیٰ 1700 دہائی میں یہ پرنٹ آیا, پرنٹ میڈیا, تو ٹائپنگ ہونا. تو یہ بھی وہ غرب کے اندر کچھ لوگ تھے, موٹر سائیکل میکینک تھے, انہوں نے آپس میں تہیہ بنایا, کرتے کرتے ایک چیز بنا لی جو کہ ٹائپنگ کر پاتی تھی. تو وہاں کے یورپ نے ان کو بڑا سراہا, ان کو جو ہے ایک بڑا سسٹم دے کر دیا. وہ چیز آئی چلتے چلتے ہمارے, چونکہ حکومتیں ہمارے پاس عثمانیہ حکومت تھی ہمارے پاس, جو کہ 1920 میں ختم ہوئی. عثمانی حکومت کے پاس پہنچی 1700 میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, کوئی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے حرام ہے, انہوں نے آنے نہیں دیا. ادھر علم ترقی کرتا رہا, ادھر ہم جو ہے ادھر پیچھے ہی رہے. اسی طریقے سے پھر پرنٹ میڈیا نے ترقی کی, حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کتابیں چاپ کرنا شروع کر دی, اور ہم جو ہے وہیں پر تھے ہاتھ کے لکھائی والے میں. کرتے کرتے ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ ان 1800 کچھ میں انہوں نے اجازت دی کہ بھائی کتاب کو چاپ کریں, تاکہ فائدہ ہے کہ قرآن کی زیادہ کاپیاں ہو جائیں گی اور یہ وہ, یا کچھ کتابیں لکھی جائیں. تو آپ پورے ایک صدی میں, یعنی 100 سال کے اندر, چونکہ انہوں نے پھر یہ کون دیتے ہیں یہ فتویٰ, مفتی کرام, انہوں نے ایک پینل بنایا کہ مفتی وہ کتاب کو دیکھے گا اور وہ جب اوکے دے گا تو پھر وہ کرے. ٹوٹل 100 سال کے اندر صرف 10 کتابیں مفتیوں نے اوکے کی جو کہ چاپ ہوئی. اس کے علاوہ ہمارا علم وہیں پر دبا رہا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. حتیٰ کہ جب انہوں نے, برٹش نے اور دوسروں نے آ کر عثمانیوں پر حملہ کیا, تو یہ عثمانیوں کے پاس صرف تلواریں تھیں, گھوڑے تھے اور یہ وہ تھی. جب یہ گئے لڑتے لڑتے لڑتے, بہادر تھے مسلمان, مثلا شہادت کا جذبہ ہے اور دوسری چیزیں, لڑتے ایک جگہ پر, چونکہ یورپ سے ترکی جو ہے ترکی کے بعد آپ کے یورپ آ جاتا ہے, تو یہ ایک جگہ پر پہنچے کہ قبضہ کریں. اب علاقے پر تو قبضہ کر لیا, مگر وہ جو کاخ تھا, وہ جو ان کا سلطنت تھی, انہوں نے کیا کیا, اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو سارے کو بند کر دیا. صحیح. مسلمان بڑی کوششیں کرتے رہے مگر اس کاخ کا دروازہ تک نہ کھول سکے, چونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی, اور وہ ٹیکنالوجی میں آگے تھے. وہ دور سے بیٹھ کر ایک گولی چلاتے تھے, وہ بندہ گیا. پھر اس طرح کر کے ان کو احساس ہوا کہ ہمیں جو ہے, ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, ہمارے بچے پڑھیں تاکہ یہ چیز پتہ چلے. پھر اس طریقے سے یہ برٹش جو آج ہم کہتے ہیں کہ پورے ہمارے خطے میں, اب افغانستان لے لیں, پاکستان لے لیں, انڈیا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, جتنے بھی علاقوں میں یہ برٹش راج تھا, آیا کیسے ہمارے پاس؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پھر ان کو چکمہ دیا مسلمانوں کو کہ آپ ہمیں ہماری طرف بچے بھیجیں, ہم اپنے استاد آپ کی طرف بھیجتے ہیں, اس طریقے سے ہم آپ کو جو ہے بچوں کو پڑھائیں گے. اس طرح کر کے انہوں نے پورا ہماری حکومتوں پر قبضہ کر لیا. ہماری ساری زمینیں, سارا علاقے سب انہی کے قبضے میں آ گئے. اور ہمارے یہاں سے جو برٹش راج ختم ہوا مثلا, وہ بھی ہم مسلمان اور ہندو آپس میں لڑ کے, اور انہوں نے پھر کہا کہ ان کو یہ آپس میں ان کو لڑاتے رہیں گے. وہ جنگ تو ابھی تک ہے, وہ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اسی طریقے سے یہ برٹش لا قابض رہا ہمارے پاس, اور ہم مسلمان صرف لڑتے 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 لڑتے, اور آج تک بھی یہی ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں میں کہہ رہی ہوں, آج تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. آج کے زمانے میں کیا ایک مسلمان بن کر لڑ رہا ہے نا, اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کوئی نہیں, تنو تنہا ایک مسلمان جو ہے 14 محاذ پر لڑ رہا ہے, اپنوں سے بھی لڑ رہا ہے, پرایوں سے بھی لڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بڑی بہت ہی گہری بات بتائی ہے علامہ صاحب نے, اور بڑا ڈیفائن کیا ہے, بڑا ہر چیز کو, ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں یہاں خرم بھائی کی طرف چلوں گی. خرم بھائی, ابھی علامہ صاحب نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے چیز کو, جو آج کل کے حالات کی عکاسی کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان, کیونکہ واقعی مسلمان تو آپس کی لڑائی سے باہر نہیں نکلتے, اور یہی المیہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں OIC بنی ہوئی ہے. اس
इस्लामिक मुल्कों का एक फोरम है, और अगर उस इस्लामिक OIC को सिर्फ आप एक्टिव कर दें तो आप ये समझें कि पूरा यूरोप, अमेरिका, UK ये सब फारिग हो जाएगा। बिल्कुल। हम आपस में, यानी सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज आपस में बाटल ट्रेड करें। दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिकल वॉर है। जी। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। चैरिटी भी, एक आम आदमी जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो चैरिटी करेगा ना। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। इस वक्त आप ये समझें कि पाकिस्तान और जितने मुल्क हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त गाज़ा में ये जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है, वो गाज़ा में जो जुल्म हो रहा है उस पे खड़ा हुआ है। अगर ईरान वहाँ पे ना खड़ा होता, वो भी जिस दूसरों की तरह जिस तरीके से पूरा गल्फ तमाशा के खाली बैठा हुआ, आप भी देखते तमाशा रहते, देखते रहते। आप ये देखें कि उनके मुल्क में, क्योंकि वो नेशनल स्पिरिट है और वो फ़लसफ़ा जो हुसैन इब्न अली है, वो फ़लसफ़ा यही है कि जालिम के आगे जो ना झुकाए कभी भी सर, समझो कि इसके जहन का मालिक हुसैन है। क्या बात तो ये है, क्या जो बात है। इंसान की बॉडी है वो आपके ब्रेन से चलती है। अगर उस बॉडी के ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग फ़लसफ़ा मिला हुआ होता है तो आपको वही करना होता है जो हक की बात है। ऐसे ही। और फ़लसफ़ा हुसैन इब्न अली तो इतना बड़ा है कि अगर जालिम आपका सगा भाई है और मजलूम कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, मुस्लिम भी नहीं है, तो आपने उस मजलूम को सपोर्ट करना है। तो बात यह है कि इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है, आप देखें कि वहाँ पे स्कूलों के बच्चों को जो टारगेट किया है ईरान में, वो इस वक्त देखिए बर्बरियत की एक्सट्रीम पोजीशन है। और कोई मुल्क जो हमारे OIC के मुल्क हैं वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि यही वो सिचुएशन है जो करबला में मौला हुसैन के साथ भी हुआ है, कि उस वक्त भी आप देखिए कि जितने भी लोग थे वो हुसैन इब्न अली के साथ खड़े नहीं हुए। आप उन लोगों के साथ, उस यजीद मलून के साथ खड़े हुए कि जो पूरे इस्लाम का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा था। और तारीख का ये हिस्सा है कि वो जुम्मे की नमाज जो है वो बुध में कर रहा था। और बहुत सारी ऐसी इक़दारें हैं जिस इक़दारों को वो पामाल कर रहा था। तो वही आज भी ऐसा नहीं है। आप देखिए आज का जो यजीद है वो वही कुछ कर रहा है जो उस वक्त के यजीद ने किया। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आजकल भी आप यजीदियत देख सकते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे ममालिक में जुल्म सितम की जो फ़िज़ा मौजूद है ना, वो हम में से किसी से छुपी भी नहीं है। ये और बात है कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं बिल्ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जी आप क्या कहेंगी बुशरा इस मामले में? क्योंकि जो आजकल का माहौल है और जो जुल्म हर जगह यहाँ पर आप देख रही हैं कि अभी ईरान में इतना बड़ा सानिया पेश आया, और फिर बच्चियों के साथ वहाँ पर जो स्कूल की बच्चियाँ इतनी शहीद हुई। और इसी तरह हम अगर वहाँ फ़लस्तीन की तरफ चले जाएं तो वहाँ भी ये चल रहा था, और हम अभी बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? बारी तो मेरे ख्याल से नहीं आती। हर इंसान को अपने हिसाब से कदम उठा लेना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग दहकाई जा रही थी तो एक चिड़िया दरिया से पानी ले जा के चोंच में वहाँ डाल रही थी। बाकी चिड़ियों ने कहा कि ये इससे तुम क्या वो बुझा लोगी? उसने कहा नहीं, मैं बुझा नहीं पाऊंगी, लेकिन जब अल्लाह की पूछ हो गई ना मेरी, तो मैं बुझाने वालों में शामिल होंगी, आग लगाने वालों में नहीं। तो बस हम अगर अपनी ये बातें, अपनी ये सब चीज़ें देखें तो हम खुद अपना आप सुधार लें, अपना कदम उठा लें, औरों के कदम उठाने का इंतज़ार ना करें। कुछ नहीं तो आप दुआ ही उनके लिए कर रहे होते हैं। मतलब जिस लेवल पे आप कर सकते हैं करें। ये नहीं हुकूमत करेगी तब हम करेंगे जी, दूसरों पे डिपेंड ना करें। और रहा सवाल आप करबला की बात हो रही है, तो वो मिसाल यहाँ मिल ही नहीं सकती। ना उन जैसा सब्र है, ना उन जैसी कुर्बानी है, ना जो उनके साथ जुल्म सितम हुए हैं। हम तो सोच नहीं सकते। कोई हमारे बच्चे को डांट भी देता है ना पड़ोसी, तो लड़ने पहुंच जाते हैं माँ बाप। उन्होंने तो कुर्बानी कर दी, तो उनका तो ना सजदा हमारे सजदों में है, ना उनकी कुर्बानी हमारी कुर्बानियों में है। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो जज्बा हम पैदा कर भी नहीं सकते,
جو ان لوگوں میں تھا, جو صبر ان لوگوں میں تھا وہ ہمارے اور اس کے پاس حقیقت کو ہے، بھی نہیں ہے. حسین آج تک اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، رہیں بے شک، گے. بے یزید شک. نہیں ہے, کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. بالکل, اور پسند بھی نہیں سب کرتا کے کوئی نام سوچنا بھی. بچوں کے 90 مطلب گھر میں ہی حسن، حسنین، حسین یہی نام رکھے جا رہے ہوتے بالکل. ہیں, اور وہ زندہ اور ہیں, ہر اور ہر مسلمان کی کربلا کے عقیدت ہے, بعد بالکل اسلام ایسے ہی زندہ ہے. ہو جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا ہے. اور یہاں ہم سعدیہ کی طرف جائیں گے. سعدیہ, ابھی آپ نے جیسے ریسنٹلی دیکھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسکول کے بچوں پہ وہاں پر جو اتنی زیادہ بچیاں شہید ہوئی ہیں وہاں پر, تو یہ ایک ظلم کی جو فضا وہاں پر ہے, ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے. بہت سارے, وہ ایک ٹائم تھا آرمی پبلک اسکول کا, تو وہاں پر بھی. اچھا, یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے, تو ہم ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد.